بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فاذکروا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج ہمارا سوال اور جواب کا سیشن ہے۔ کچھ سوالات ہیں جن کے میں جواب ریکارڈ کر رہا ہوں، تو ایک سوال اس میں بہت لمبا ہے، اس وقت میرے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے، تو اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ باقی جو مختصر اس کچھ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے، اسامہ صاحب الہ آباد سے پوچھتے ہیں، فرض نماز چل رہی ہے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو ہم بھی دوڑ کر رکوع میں شامل ہو گئے، تو کیا میری یہ رکعت مانی جائے گی؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، کہ جس نے رکوع کو پا لیا امام کے ساتھ اس نے رکعت کو پا لیا۔ یعنی اگر آپ رکوع میں گئے ہیں اور اپنے 3 تسبیحات پڑھ لی ہیں، اس وقت تک امام رکوع میں تھے، تو آپ کو نماز مل گئی، رکعت مل گئی، ہو گیا نماز۔ لیکن دوڑ کر جانا یہ منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اس وقت میں داخل ہو کہ جب جماعت ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوڑ کر نہ چلے بلکہ اطمینان سے چلے، جتنی نماز مل جائے امام کے ساتھ پڑھ لے، جو بچ رہے اس کو باقی بعد میں ادا کر لے۔ تو دوڑ کر نہیں پڑھنا چاہیے، نماز جماعت کے ارکان چھوٹ رہے ہیں تو چھوٹنے دیں، لیکن اطمینان سے جائیں۔ سوشل میڈیا پر مسلم خواتین اپنی تصاویر پوسٹ کرتی ہیں، بعض خواتین حجاب میں پوسٹ کرتی ہیں اور بعض کا سر بھی کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اب ان خواتین کو روکا نہیں جا سکتا، مگر ان ایمان والے بھائیوں کے لیے کیا حکم ہے جو نامحرم کی نیم برہنہ تصویروں پر سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھتے ہیں؟ کیا یہ کلام اللہ کی بے حرمتی نہیں ہے؟ دیکھیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ انفال کی آیت ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو اللہ کا نام جب کسی مومن کے سامنے لیا جائے، یا خود لے یا کوئی دوسرا لے، تو اس کے دل کے اندر تغیر آنا چاہیے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر اللہ کا نام لینے پر دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ذہن میں کچھ تبدیلی نہیں آتی، تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے نام ان تصاویروں کے ساتھ دکھنا، جو برہنہ، نیم برہنہ یا کم سے کم غیر محرم کی تصاویر، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اولاً تو غیر محرم کی تصویریں دیکھنا ہی جائز نہیں ہے، اور میں ان خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اس طرح کی تصاویر لگاتی ہیں، آپ اس طرح کی تصویریں نہ لگایا کریں۔ ان تصاویر کا بہت مس یوز ہوتا ہے۔ آپ تصویریں پوسٹ کرتی ہیں، آپ کی تصویروں کے ساتھ میں پتہ نہیں کیا کیا ایڈ کر دیا جاتا ہے، ایڈٹ کر دیا جاتا ہے، پھر آپ کی بدنامی ہوتی ہے، بعد میں لوگ دیکھیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی۔ تو کسی بھی حجاب میں، بغیر حجاب میں تصویریں مت اپلوڈ کریں، کیا ضرورت ہے اپلوڈ کرنے کی؟ جب پردے کا حکم ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ لڑکوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ قرآن کے اندر صاف بیان ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنین سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نظروں کو نیچا رکھنا کہ صرف کسی لڑکی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر وہ چیز سے اپنی نظر کو بچانا ہے جو آپ کو حرام کام کی طرف لے جائے، آپ کو ناجائز کام کی طرف لے جائے، آپ کو بدکاری کی طرف لے جائے، زناکاری کی طرف لے جائے، ہر اس چیز سے اپنی نظر کو بچانا ہے۔ تو کسی بھی تصویروں کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہے، پھر اس پر ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنا، لکھنا، کمنٹ، یہ تو ڈبل ناجائز ہے بھائی، یہ تو ڈبل گناہ ہے۔ اللہ کے نام کو اتنا سستا بنا دیا، اللہ کے نام کو اتنا ہلکا بنا دیا کہ کہیں بھی لکھ رہے ہو۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مذاق میں کسی بھی بے حیا فوٹو پر، کسی بھی بے حیا پوسٹ پر لکھتے ہیں ماشاء اللہ، مذاق میں۔ اللہ کا نام سستا ہے یار، اللہ کا نام لینے سے مومنین ڈر جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے دل دہل جاتے تھے، تڑپنے لگتے تھے جب اللہ کا نام ان کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ اور ہمارے یہاں بس دھڑلے سے مذاق میں بھی لیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی لیا جا رہا ہے۔ بھائی یہ حرکت نہ کرے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ دیکھیں، استہزاء جو ہوتا ہے اللہ کے نام کا، اللہ کی ذات کا یا نبی کی ذات کا، یہ کفر ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ اگر اس کو بند نہ کیا گیا تو انسان کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیا ہم اللہ کے سامنے منہ دکھائیں گے کہ اللہ ہم نے گندی تصویروں پر آپ کا نام لکھ کر جو ہے آپ کے نام کی بے حرمتی کی ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان کو بھی کچھ سمجھ نصیب کرے۔ بہت خطرناک چیز ہے اللہ کے نام کا مذاق، اللہ کے نام کی بے حرمتی، یہ بھائی موجب کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نور الحق صاحب کہتے ہیں بہرائچ سے، حضرت کیا کرسی پر بیٹھ کر بغیر چپل جوتے کے
بغیر چپل جوتا اتارے قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن پاک آپ بغیر جوتے اتارے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنی معمول کا حصہ نہ بنائیں، اپنی عادت نہ بنائیں۔ قرآن پاک بہتر یہی کہ ادب کے دائرے میں پڑھی جائے، لیکن اگر آپ آفس میں ہیں، بس میں ہیں، سفر میں ہیں، ٹرین میں کہیں بھی ہیں تو جوتے پہنے ہوئے اتارنا پاسبل نہیں ہوتا، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، بے شک پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، بالکل جائز، اپنے مقام پر بھی جائز ہے، لیکن اس کو عادت میں شامل نہ کریں اپنی۔ شیخ جنید تلنگانہ سے پوچھتے رفع الیدین سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حنفی ہو کر رفع الیدین سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، رفع الیدین سے نماز پڑھنا بھی صحیح ہے، اور رفع الیدین سے نماز نہ پڑھنا، جیسے کہ ہم لوگ حنفی حضرات نہیں پڑھتے رفع الیدین رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد میں، یہ بھی صحیح ہے اور یہ زیادہ اولیٰ ہے۔ اور رفع الیدین احناف کے نزدیک خلاف اولیٰ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل نہیں ہے، تو اس لیے جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں اپنے اپنے طریقے پر رہیں، لیکن دونوں مداخلت نہ کریں ایک دوسرے میں۔ مثال کے طور پہ آپ حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں تو آپ پھر اس میں گھسے نہیں کہ ہم آج ایسا کر لیں ویسا کر لیں، پھر سنت ختم ہو جائے گی اور آپ کی خواہشات نفس اس میں داخل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج اہل حدیث حضرات جو ہے وہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، آج میں بھی پڑھ لوں، تو یہ سنت نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں۔ تو جب دین میں خواہشات داخل ہوتی تو دین نہیں رہ جاتا، بلکہ ایک رواج بن جاتا ہے، تو اس لیے ایسا نہ کریں۔ امداد صاحب پوچھتے ہیں بہار سے کہ حضرت میں جو شارٹ ویڈیو میں یا کسی بھی اسٹیٹس میں بولتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ ویڈیو شیئر کرو، آپ کروڑ پتی بنو گے، اپنے والد والدین کی لمبی عمر کے لیے ویڈیو شیئر کریں، ہم اس کو شیئر نہیں کرتے تو کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ نہیں بھائی، اس کو ہرگز شیئر نہ کریں، بلکہ اس کو رپورٹ کر دیا کریں۔ یہ بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ناکارہ، نٹھلے، بے روزگار اور اسی طریقے سے بیکار قسم کے لوگ، جن کے پاس نہ دین کا کوئی کام ہوتا ہے، نہ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے، نہ ان کو شعور ہوتا ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ دینی علم ہوتا ہے، نہ دنیاوی علم ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ بھائی اس کو شیئر کرو، 11 لوگوں کو شیئر کرو، 21 لوگوں کو شیئر کرو، یہ وہ سب بیوقوفی ہے۔ اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو رپورٹ ضرور کرنا چاہیے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ جمعہ کا جو خطبہ الگ الگ دیا جاتا ہے وہ کس نے یکجا کیا اور کہاں کہاں سے لیا؟ دیکھیں، یہ خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے بخاری شریف کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، ایک خطبہ دے کر تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، پھر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔ مولوی عالم مفتی کے کورس میں کون کون سی کتابیں پڑھاتے ہیں؟ بھائی، مولوی عالم میں تو سب سے پہلے آپ عربی سکھائی جاتی ہے، عربی گرامر ہوتی ہے، اس میں نحو ہوتا ہے، ایک صرف ہوتا ہے، نحو کے اندر قواعد سکھائے جاتے ہیں عربی کے، صرف کے اندر الفاظ بنانے کے طریقے، الفاظ کو ملانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اور بھی عربی سکھایا جاتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، اور پھر اصول فقہ اور فقہ یعنی مسائل کا استنباط، مسئلے کون سے کہاں سے لیے جاتے ہیں، کیسے کیا مسئلہ ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، یہ تو عالمیت کے کورس میں ہوتا ہے۔ اور مفتی میں تھوڑا اور بڑھایا جاتا ہے، مثلا فقہ پر زیادہ محنت کرائی جاتی ہے، اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے کہ فقہ کو کیسے سمجھیں، فقہ کو کیسے بیان کریں، اور فتویٰ نویسی کیسے کریں، فتویٰ کیسے دیں، فتویٰ کیسے لکھیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ مختصراً میں نے عرض کیا، بہت آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے ویڈیو میں جواب دینے کا، اس لیے دے رہا ہوں، باقی جو سوال رہ گئے انشاءاللہ